الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی رمضان میں بیش بہا انعامات فرماتا رہتا ہے، جس میں سے ایک انعام افطاری کے وقت دعا کرنا اور اس کی دعا کی منظوریت اور مقبولیت کا اہتمام ہونا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. جناب عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سنن ابن ماجہ میں اور ارواء الغلیل کے اندر روایت موجود ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرتی لدعوى ما ترد. روزے دار جب افطاری کے وقت کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے رد نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی افطاری کے وقت کی گئی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، ثلاث لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح له أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فرمایا تین لوگ ایسے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. پہلا وہ شخص ہے جو انصاف کرنے والا حکمران ہو، دوسرا وہ شخص ہے جو افطار کرنے والا روزے دار ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس لیے کہ اس روزے دار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتوں کے دریچوں کو کشادہ فرما دیتا ہے.
تیسرا وہ مظلوم جس پر ناحق ظلم کیا گیا ہے اور وہ بیچارہ اللہ سے لو لگاتا ہے تو اس کی دعا بھی فوراً سنی جاتی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی اسے بادل کے اوپر والے حصے میں اٹھائے گا اور اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کشادہ فرما دے گا، اور اللہ فرمائے گا میری عزت کی قسم ہے میں ضرور بضرور آپ کی مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ کروں، مگر میں آپ کو فائدہ پہنچا کر کے رہوں گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے رہوں گا۔ تو یہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کا قبول ہونا یہ بہت اہم مرتبہ ہے۔ اس وقت انسان مشغولیات میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ یہ اللہ کی عبادت کا وقت ہے، خالص قبولیت کے وقت ہے، لہٰذا اس وقت کو بڑا غنیمت جاننا چاہیے۔ گھر کے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی رضا اور اللہ کی دعا کے لیے خود کو وقف کرنا چاہیے۔ جناب ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افطار کے وقت یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ افطاری سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے میرے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ جو بہت زیادہ وسیع ہے کہ آپ میری بخشش کر دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ تو انسان اپنی افطاری سے پہلے اللہ سے خوب مغفرت کی طلب کرے، اللہ سے خوب دعا کرے، خوب اللہ سے جد و جہد کرے، خوب اللہ سے رجوع کرے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کی قبولیت کے دریچے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت قبول فرماتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی تذکرہ کر دیا تھا کہ افطاری کے لیے کوئی مسنون دعا ثابت نہیں ہے جو صحیح سند کے ساتھ ہو، لہذا بسم اللہ پڑھ کے روزے کو افطار کیا جائے، اور افطاری کے بعد جب کچھ کھا پی لیں تو اس کے بعد دعا پڑھیں، جو سنن ابی داود اور سنن دارقطنی میں حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطاری کے بعد کہتے تھے ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا افطاری کے بعد ہے۔ بہت سے لوگ اسے افطاری میں پڑھتے ہیں تو یہ افطاری کی دعا نہیں ہے، افطاری تو بسم اللہ پڑھ کے کرنی ہے، تاہم افطاری کچھ پیٹ میں چلی جائے تو پھر یہ دعا کہنی ہے ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتوں کے ساتھ ثابت ہے۔ جہاں تک دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو میں گزشتہ جمعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ امام البانی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح کی سابقہ جلدوں میں اس کو شواہد کی بنا پر قوی قرار دیا اور پھر اس سے رجوع کر لیا، تو ان کا آخری فتویٰ یہی ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان بسم اللہ پڑھے اور بسم اللہ کا اہتمام کرے۔ جناب زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شرح السنہ میں اور صحیح الامام ابن حبان میں صحیح درجے کی روایت ہے، فرمایا من فطر صائما او جاہد غازیا فلہ مثل اجرہ، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیتا ہے یا کسی غازی کے لیے سامان کو مہیا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روزہ رکھنے والے کے برابر یا جہاد کرنے والے کے برابر مکمل ثواب عطا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں کرتا۔ لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ روزہ افطار کرانے کی عملی جد و جہد ہو اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ افطار کرایا جائے، مساجد میں، مدارس میں، دینی جگہوں میں افطار کرانے کی کوشش کی جائے اور رشتہ داروں کو بھی افطاری کی کوشش کی جائے، تو یہ افطاری کا بہت بڑا ثواب ہے، اس کا بھی ضرور بضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ افطار کرانے والے کے لیے ایک دعا فرمائی تھی، اور وہ دعا یہ تھی افطر عندکم صائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، فرمایا کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کرے تو آپ اس کو یہ دعا دیجئے کہ آپ کے ہاں روزے داروں نے روزہ افطار کیا اور آپ کے ہاں کھانا کھا لیا نیک اور پاک لوگوں نے، وصلت علیکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتوں کی دعاؤں کے اندر داخل فرما لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرما لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی کی دعوت کو قبول کرتے تو یہ دعا دیتے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ اللہ جو ہمیں کھلا رہا ہے آپ اس کی غذا میں اضافہ فرما دیجئے، اس کی خوراک میں اضافہ کر دیجئے، اس کی روزیوں میں عطا فرما دیجئے۔
وسقی من سقانی، اور جو ہمیں پلاتا ہے اللہ اب اس کی قیامت کے دن پیاس کو بجھا دیجئے۔ لہذا یہ بہت بڑا ثواب ہے روزہ افطار کرانے کا، اس کے اندر عملی جد و جہد ہونی چاہیے اور تکلفات سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ جو رواجن مروجن چل رہا ہے کہ جی روزے کی افطاری میں یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور ایسا بھی ہو اور ویسا بھی ہو، ان سب کی حاجتیں نہیں ہیں۔ انسان کا جو دل چاہے وہ اپنے شوق اور ذوق کے حساب سے کر سکتا ہے، تاہم تکلفات سے بچنا چاہیے تاکہ روزہ افطار کرانے کا جو مقصود ہے وہ پورا ہو اور یہ جو آسان چیزیں ہیں یہ مشکل نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صوم میں، روزے کے عالم میں مسواک کی ہے۔ اگر کوئی مسواک کر لے تو اس سے انشاءاللہ روزے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرے تو فقہائے حنفیہ کے نزدیک وہ مکروہ ہے، اور باقی جمیع فقہا اور علماء اہل حدیث کے نزدیک اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ مسواک کا ٹیسٹ اس کے حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا وَيُذْكَرُ عامر بن ربیعہ قال رأيت النبي يستاك وهو صائم۔ جناب عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کے عالم میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے، ما لا احصي او اعد، اتنا زیادہ مسواک کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دو دفعہ یا چند دفعہ مسواک کی ہو، متعدد دفعہ آپ حالت صوم میں مسواک کرتے تھے۔ تو اگر دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے مسواک کی جائے اور منہ کو صاف رکھنے کے لیے کوئی برش کر لیا جائے تو شرعاً کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اس سے انشاءاللہ روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یستاک اول النہار وآخرہ ولا یبلغ ریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت روزہ میں کیفیت یہ تھی کہ دن کے پہلے حصے میں بھی اور دن کے آخری حصے میں بھی آپ مسواک فرماتے تھے، اور مسواک کرتے ہوئے اس تھوک کو اندر نہیں نگلتے تھے۔ لہٰذا اس کا خیال رہے کہ مسواک کریں یا برش کریں تو وہ حلق سے نیچے تھوک نہیں آنا چاہیے، اس کو تھوکتے رہیں، اس کو باہر نکالتے رہیں تاکہ جو ریشہ ہے وہ حلق سے نیچے نہ جائے، اس کا اندر خیال ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالت الصوم کے اندر اگر ایک آدمی سحری کھا لے اور سحری کھانے کے بعد غسل کرے تو کیا شرعاً کوئی قباحت ہے؟ ایک آدمی شادی شدہ ہے یا بالغ ہے، اس کو غسل کی حاجت ہے، اب ٹائم کم ہے، اب وہ پہلے سحری کھا لے اور پھر غسل کرے تو کیا اس کے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنوب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بسا اوقات صبح صادق ہو جاتی کہ آپ اپنی اہلیہ کی قربت کرنے کی وجہ سے غسل کو محسوس کرتے کہ آپ کو غسل کی حاجت ہوتی، آپ پہلے سحری کھا لیتے اور سحری کھانے کے بعد روزے کی نیت کر لی، اب آپ نے غسل فرمایا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ سحری کھانے کے بعد اگر کوئی غسل کرے اور فجر سے پہلے غسل کر کے فارغ ہو جائے تو انشاءاللہ الرحمن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر اس کو غسل کی حاجت ہے تو وہ حالت الصوم میں غسل کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حاجت اور کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح مسلم اور سنن ابی داود میں اور سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا تدرکنی الصلاۃ وانا جنوب وانا اريد الصيام فاغتسل ثم اصلي۔ فرمایا کہ مجھے حالت غسل کی جب کیفیت ہو، اس کیفیت سے پہلے میرے پاس اگر نماز کا وقت ہو جائے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں اور پھر میں نہا لیتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں اور اپنے روزے کی تکمیل کر لیتا ہوں۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ حالت الصوم میں اگر غسل ضروری کیا جائے یا غسل صحت کیا جائے، تمام صورتوں میں کوئی منع نہیں ہے، اس سے انشاءاللہ غسل میں کوئی حرج اور روزے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو بھول چوک کے کچھ کھا لے، جان بوجھ کے نہ کھائے، بھول چوک کے کھا لے، اب کھانے کے بعد احساس ہوا کہ میرا تو روزہ تھا، اب کچھ کھا پی چکا ہے تو اپنے روزے کو بحال کرے، مزید کھانے پینے سے احتیاط کرے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ صحیح بخاری کی کتاب الصوم میں روایت ہے، فرمایا کہ جناب ابو ہریرہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی بھول چوک کے کھا لے یا پی لے تو اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے کھلایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے پلایا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کے یہ عمل نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ وضع عن امت الخطأ والنسیان، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابن ماجہ میں، ارواء الغلیل میں اور مشکات المصابیح میں صحیح درجے کی روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی غلطیوں کو اور بھول چوک کے کیے ہوئے کاموں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جب معافی ہے تو انسان کو چاہیے کہ انسان اس کے اندر اگر کچھ غلطی ہو جائے تو وہ اپنی روزے کو بحال رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے راضی رہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی انجیکشن لگوانا پڑے یا حجامہ لگوانا پڑے، جس کو ہم سینگی کہتے ہیں، یہ روزے کے عالم میں کروانا پڑے تو کیا روزہ جائز رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، احتجم النبی وہو صائم، اللہ کے نبی نے سینگی لگوائی، حجامہ کروایا اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے۔ تو روزے میں اگر آپ کو انجیکشن کو انجیکٹ کرانا پڑ جائے، انسولین لینی پڑ جائے، حجامہ کروانا پڑ جائے، شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے میں انشاءاللہ الرحمن قطعی طور پہ کوئی فرق نہیں ہوگا اور روزہ اپنی جگہ پہ بحال رہے گا۔ انہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الحجامہ للصائم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام نے حالت الصوم میں سینگی یعنی حجامہ لگوانے کی رخصت دے دی اور اس میں بالکل منع نہیں کیا۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر اور ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح درجے کے ساتھ موجود ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ ایک آدمی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، تو کیا آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہے یا آئی ڈراپس ڈال سکتا ہے؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا، حالت صوم میں جناب انس، جناب حسن، جناب ابراہیم ان کے نزدیک اگر کسی نے سرما لگا لیا تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ آنکھوں میں سرما یا کاجل لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آنکھ دکھ رہی ہے، کوئی تکلیف ہے اور آئی ڈراپس ڈال لیے یا عرق گلاب ڈال دیا یا آنکھوں میں زمزم ڈال لیا، اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہوگا اور روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگرچہ آنکھوں میں ڈالنے والی دوائی کا ذائقہ حلق میں آتا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس سے روزے میں کوئی فرق انشاءاللہ واقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وہو صائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت الصوم میں رمضان کے اندر سرما لگایا، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی سرما لگا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر تیل لگا لے یا کوئی کسی اور قسم کی بوٹی کا جیل یوز کر لے یا ہیئر سٹائلنگ جیل یوز کرے یا ایلو ویرا جیل یوز کرے جو نارملائز میں شریعہ میں ذکر کیے گئے ہیں، ان سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور شریعہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بحال رہے گی، روزے میں قطعی طور پہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر انسان نے تیل لگایا یا باڈی مساج کیا یا اپنے ہاتھ پاؤں پر کوئی مساج کیا یا سر کا مساج کیا اور اچھی طرح تیل لگا کر سر کی مالش کی، روزے میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الغسل کی کتاب الصوم کی روایت ہے، اذا کان صوم احدکم فلیصبح دحینا مترجلا، جب کوئی روزہ رکھتا ہو تو صبح کو اس طرح اٹھے کہ اس کے سر میں تیل لگا ہوا ہو اور اس نے کنگھی کی بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا اگر کنگھی کرنے کے لیے تیل لگا لیا جائے یا ویسے تیل لگایا جائے یا سر کا مساج کیا جائے یا باڈی مساج لیا جائے، شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی طرح گرمی کی شدت ہو، موسم میں بہت خشکی ہو اور انسان بار بار اپنے سر پہ پانی ڈالے یا اپنے جسم کو گیلا کرے یا کسی پول میں جا کے سوئمنگ کرے حالت الصوم میں، تو روزے کے عالم میں یہ تینوں کام کرنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، الا یہ کہ انسان باقاعدہ پانی کو پیے۔ اگر انسان کے حلق سے پانی نیچے نہیں جاتا ہے اس کے روزے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت النبی صلی اللہ
علیہ وسلم بالعرج یصب علی راسہ الماء وهو الصائم من العطش او من الحر. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک عمل صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داود میں ہے کہ ابو بکر ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عرج نامی جگہ میں دیکھا کہ آپ روزے کی شدت میں جب گرمی بہت زیادہ ہو گئی اور پیاس بہت زیادہ لگنے لگی تو آپ نے اپنے سر پر پانی بہایا اور سر پہ پانی انڈیلا. تو ان کو دیکھ کے صحابہ نے بھی سر پہ پانی انڈیلا. اس سے روزے میں کوئی فرق انشاءاللہ الرحمن نہیں آئے گا. اسی لیے فرمایا لا باس بالمضمضہ والتبرد. صحیح بخاری کی روایت ہے روزے دار کلی کرے اور غسل سے ٹھنڈک حاصل کرے, پانی ڈال کے ٹھنڈک حاصل کرے یا گیلا کپڑا اوڑھے, اس سے انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے اور شرعی طور پہ یہ بالکل جائز ہے. اسی طرح ایک آدمی کو اباسی آ رہی ہے اور روزے کے عالم میں مکھی یا مچھر اس کے حلق میں چلا جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ جناب عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے ان استنصر فدخل الماء فی حلقی لا باس ان لم یملک ردہ. اگر کسی روزے دار نے ناک میں پانی ڈالا, یعنی ناک میں پانی ڈالا وضو کرتے ہوئے, یا پانی حلق سے کلی کرتے ہوئے اندر چلا گیا, یا کوئی مکھی یا کوئی مچھر وغیرہ اباسی لیتے ہوئے اس کے حلق سے اندر چلا گیا اور اس کو نکالنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. ایک چیز یہ ہے کہ وہ اگل دے, تھوک دے, اب اس کو تھوکنے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اندر چلا گیا. تو اندر جانے کی صورت میں جب اس کے پاس سکت نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا, روزہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ الرحمن باقی رہے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے جناب حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے ان دخل حلقہ الذباب فلا شیء علیہ. اگر مکھی مچھر وغیرہ کوئی حلق میں چلا جائے جس کو نکالنے کی سکت نہ ہو تو اس صورت میں روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, روزہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ الرحمن بحال رہے گا اور اس میں انشاءاللہ الرحمن کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر ایک انسان حالت الصوم میں ہے اور حالت الصوم میں اسے الٹی آ جائے, ایک ہے کوئی چیز حلق میں داخل کر کے قے کرنا, یہ ایک الگ بات ہے, ایک ہے قدرتی طور پہ الٹی آ جائے چاہے منہ بھر کے آئے یا محدودہ آئے, تو اس صورت میں بھی وضو اور روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. من زرعہ القیح فلا علیہ قضاء ومن استقى عمدا فلیقضی. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, مسند امام احمد میں اور سنن ابی داود کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. جس پر الٹی کا مسئلہ غالب آ جائے اس پر کوئی روزے کی قضا نہیں ہے, اور جس نے جان بوجھ کے کوئی چیز حلق میں داخل کی اور قے کی الٹی کی تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کرے. لہذا شرعی اعتبار سے اگر الٹی خود بخود آ گئی اور خود بخود منہ بھر کے آئی یا کم آئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور خود الٹی جان بوجھ کے نکالی اور کری تو پھر اس سے روزہ ختم ہو جائے گا, پھر روزے کی قضا کرنی پڑے گی. وَإِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرْ. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جسے الٹی خود بخود آ جائے اس کا روزے کا افطار کرنے کی ضرورت نہیں, اس کا روزہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ الرحمن بحال رہے گا. اب ایک آدمی بالغ ہے, مرد ہو یا عورت, اب اس کے ساتھ قضائے فطرت ہو جائے تو شریعت نے کیا حکم دیا؟ ثلاث لا یفطرن الصائم الحجامہ والقیء والاحتلام. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنن ترمذی کے اندر اور مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے, تین چیزیں ہو جائیں روزے دار کے ساتھ تو اس کے روزے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. نمبر ایک یہ کہ وہ سینگی یعنی حجامہ لگوا لے, نمبر دو اسے الٹی آ جائے, نمبر تین اس کے ساتھ قضائے فطرت ہو جائے یعنی اسے احتلام ہو جائے. اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی معافی ہے. اسی طرح ایک انسان ایسا ہے جس میں قوت و سکت ہے اور وہ اپنی اہلیہ سے گلے ملنا چاہتا ہے یا اہلیہ کا بوسہ لینا چاہتا ہے تو شرعی اعتبار سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا, بشرط یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس کی وجہ سے یہ اپنے روزے کو خود ہی برباد کرے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لعربہ. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیاؤں سے بغلگیر ہوتے تھے, معانقہ فرما لیا کرتے تھے روزے میں اور بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے روزے میں, اور فرمایا کہ اللہ کے نبی سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی قوت پر, اپنی شہوت پر, اپنی طاقت پر زیادہ قوت رکھنے والا ہو. لہذا اگر ایک انسان شادی شدہ ہے اور اپنی اہلیہ سے معانقہ کر کے روزے میں معانقہ کرنا چاہتا ہے تو شرعن کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صرف معانقے کی حد تک رہے, اس سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جو روزے میں بالکل نہیں کرنی چاہیے,
وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں پہلی چیز ہے کہ وضو کرتے وقت یا منہ دھوتے ہوئے مبالغے سے ناک یا حلق میں پانی چڑھانا. عام دنوں میں ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاتے ہیں، تو وضو کے عالم میں بھی اگر ناک میں اچھی طریقے سے پانی چڑھایا جو اوپر تک پہنچ گیا تو وہ روزے کو فاسد کر دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں لقید ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داود کی صحیح روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق والا ان تكون صائما. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی لقید ابن صبرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول وضو کے بارے میں مجھے حکم بتا دیجئے، کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھی طرح وضو مل کے پورا کیا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالا کرو، لیکن اگر روزے کے عالم میں ہو تو ناک میں پانی ہلکا سا ڈالو، اندر اچھی طریقے سے نہ چڑھاؤ، اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک آدمی حالت الصوم میں بھی جھوٹ بولتا ہے، فسق کرتا ہے، فجور کرتا ہے، گناہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے روزے کو ختم فرما دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے، اس کا روزہ تو گیا. اس لیے کہ جس چیز سے بچنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا یہ اس کا اہتمام ہی نہیں کر رہا، یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، معصیت پہ معصیت کر رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے روزے کو کیسے قبول فرمائے گا؟ تو اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا. اسی لیے صحیح الامام ابن خزیمہ میں صحیح درجے کی روایت ہے لیس الصیام من اکل وشرب وانما الصیام من اللغو والرفث فان صابك احد او جعل عليك فقل انی صائم. روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے. اسی لیے آپ کے ساتھ کوئی گالی کرے، برا بلا کہے، الٹی سیدھی بات کرے یا آپ کے ساتھ انتہائی جاہلیت اور نادانی کی بات کرے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کہیے انی امرأ صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، میں آپ سے الجھ نہیں سکتا، میں آپ سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. انسان اس طرح سے بات کرے اور الجھنے کے بجائے، جھگڑا کرنے کے بجائے، اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کے بجائے وہاں سے چلنے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی یہاں نوعیت مقرر فرمائی ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جن چیزوں سے روزہ ختم ہو جاتا ہے اس میں خواتین کے ایام کا آنا ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں پھر ان سے ان کی قربت کیا کرو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذاک من نقصان دینها. ابو سعید خدری کہتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب خاتون کو ان کے ایام آ جاتے ہیں تو وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، لہذا روزوں کی قضا کریں گی، نماز کی قضا نہیں کریں گی. تو ایسی خاتون جن کے ایام آ جائیں ان کا روزہ نہیں ہے اور ان کا روزہ فی الفور ختم ہو گیا. اسی طرح وہ خاتون جو اعتکاف میں ہیں اور اعتکاف میں ان کے ایام آ جائیں فوری طور پہ ان کا روزہ بھی ختم، ان کا اعتکاف بھی ختم، ان کا مسجد میں ٹھہرنا بھی ختم، ان کو فوری طور پہ وہاں سے منتقل ہونا ہوگا اور وہ مسجد میں نہیں رک سکتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. لہذا خواتین کا بہت سی پریکاشنز یوز کرنا جو رواجن مروجن خواتین میں چلا آ رہا ہے یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ولا درر ولا ضرارا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ دین کسی کو نقصان دیتا ہے اور نہ اس کا مقصود یہ ہے کسی کو نقصان پہنچایا جائے. تو ہر وہ چیز جو پریکاشنز کے اندر نقصان دہ چیزیں ہیں اور اس سے اندرونی معاملات نقصان میں آ جاتے ہیں تو خواتین کا رمضان میں وہ یوز کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور قرآن و حدیث کے
کے مطابق ہی رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنی اہلیہ کی قربت کر لے یا اپنے اوپر اپنی شہوت کو واقع کر لے، اس سے بھی روزہ فی الفور ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا ہے کہ تم سے خیانتیں ہو جائیں گی، اللہ نے اسی لیے رات تمہارے لیے مقرر کی کہ اپنی اہلیاؤں کی قربت کرو اور دن میں احتیاط کرو، دور دور رہو۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ پہ دن میں حالت الصوم میں واقع ہو گیا تو اسے پورے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ روزے کی قضا یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ جان بوجھ کے اس نے چھوڑا ہے تو ایک دن کے روزے کے بدلے میں اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اس کے بغیر اس کے لیے کوئی معافی وافی نہیں ہے۔ لہذا اس کے اندر بھی احتیاط ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جو تیسرا مسئلہ ہے جس سے روزہ فی الفور ٹوٹ جائے گا وہ ہے جان بوجھ کے کھانا اور جان بوجھ کے اہتمام کرنا، کہ آپ نے چکھنے کے اندر دیکھنے کے اندر کوئی چیز منہ میں رکھی، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے اور آپ نے اسے کھا لیا۔ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی افطرت یوما من رمضان فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم تصدق واستغفر اللہ وصم یوما مکانہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور ارواء الغلیل کے اندر روایت موجود ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تو رمضان کا روزہ توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں صدقہ بھی کرنا ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی، روزے کی قضا بھی دینی ہوگی، کیونکہ تو نے بڑا غلط کام کیا، روزے کو توڑ دیا۔ تو روزے کو توڑنا جان بوجھ کے یہ کبیرہ گناہ ہے، لہذا اس سے اجتناب ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ان مسائل کو سمجھ کر اللہ ہمیں اپنے روزوں کی قدر کرنے کی، حفاظت کرنے کی، اہتمام کرنے کی اور لوازمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الدين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أما بعد مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اب رخصت ان لوگوں کے لیے ہے ماہ سیام میں جو شخص مریض ہو، انتہائی مریض ہو، روزہ رکھنے کی صورت میں اس کے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو تو وہ روزہ افطار کرے، روزہ نہ رکھ کے روزے کی قضا کرے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے اس کے سر میں درد ہے، اس کے بدن میں درد ہے، وہ شوگر پیشنٹ ہے اور وہ دنیا کے سارے کام کرتا ہے اور بڑے دھڑلے سے کرتا ہے، بڑے مزے سے کرتا ہے، اب روزے کے عالم میں وہ کہتا ہے جی مجھ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا، یہ بات غلط ہے۔ اگر اس کی طبیعت واقعتاً ناساز
انداز ہے کہ اسے لگتا ہے میری طبیعت بگڑ جائے گی تو روزے کی قضا کرے، لیکن بلا ضرورت روزے کو چھوڑ دینا کہ دنیا کی کوئی احتیاط بھی نہیں ہو رہی اور دنیا کے سارے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، لیکن جب روزے کی بات آئے تو کہتا ہے جی مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ ایسے شخص کو روزہ رکھنا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایک آدمی شدید بیمار ہو جائے یا انسان کسی سفر میں ہو تو اسے چاہیے روزوں کی قضا کرے اور بعد میں اپنے روزے رکھ لے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح درجے کی روایت ہے، من افطر یوم من رمضان من غیر علت ولا مرض یقضیہ صیام الدہر وان صامہ، جو آدمی شرعی رخصت اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دینا اس کی تلافی نہیں کر سکتا، زندگی بھر بھی روزے رکھے تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب ہے۔ لہذا بیماری ہو، تکلیف ہو، ہمت نہ ہو اور انتہائی بڑھاپا ہو، انتہائی شدید تکلیف میں ہو تو آپ روزے کی قضا کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت آپ روزے کو چھوڑ دیں ہلکی بھلکی بیماریوں میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت نے جو مقرر کیا وہ بیماری ایسی ہونی چاہیے جس پر مرض کا لفظ بولا جائے، حقیقی طور پہ اسے بیمار سمجھا جائے، اگر ایسا شخص چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں، اب ٹریولنگ کے اندر کہتے ہیں کہ جی ہم سفر میں ہیں تو ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں آپشن دیے ہیں، آپ چاہتے ہیں، صبر ہے، طاقت ہے، ہمت ہے روزہ رکھنے کی تو رکھ لو، اور اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو شریعت نے رخصت دی ہے، روزہ بعد میں قضا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر میں تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی روزہ افطار کر لو، گرمی بہت ہے سفر میں۔ اب ہوا ایسے کہ آدھے صحابہ نے روزہ افطار کیا، آدھے صحابہ نے سمجھا یہ رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جن سے برداشت نہیں ہو رہا، فرمایا گیا کہ جی آدھے لوگ روزے سے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم میں ہمت ہے ہم روزہ رکھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ڈبل اجر لے گئے۔ پھر ایک آدمی کو دیکھا کہ وہاں بڑا رش لگا ہوا ہے، پوچھا خیریت ہے؟ اس آدمی کے اوپر رش کیسے لگا ہوا ہے؟ سنن اربعہ کی صحیح روایت ہے، بتایا گیا کہ یہ حالت اس سفر کے اندر یہ صوم سے تھا، روزے سے تھا، اب یہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ فرمایا میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ سفر میں روزہ نہ رکھو، جو اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت کو قبول کرو۔ فرمایا اس کو پانی پلاؤ، اس کا روزہ کھلواؤ، تو سفر کے اندر روزہ کھلوا دیا گیا۔ تو جس کے پاس سکت ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، وہ روزہ رکھ سکتا ہو وہ روزہ رکھ لے، اور جس کے پاس طاقت نہ ہو اس کے پاس رخصت ہے وہ روزے کی بعد میں قضا کر لے۔ تو شرعی طور پر یہ بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج انشاءاللہ الرحمن نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے بارے میں جو پریگننسی میں ہوں ان کے لیے رخصت دی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتی تو روزے کی قضا کر لیں بعد میں، فراغت کے بعد، یا اس کی قضا کر لیں، دونوں ہی صورتوں میں ان کے لیے جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں اور مشکات المصابیح میں صحیح درجے کے ساتھ موجود ہے، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحبلى والمرضع الصوم۔ تو جو خواتین پریگننسی کے اندر ہوتی ہیں یا وہ خواتین جو اپنے بچے کو مدر فیڈ دے رہی ہوتی ہیں ان کے لیے نوعیت یہ ہے کہ وہ روزہ بعد میں رکھ سکتی ہیں یا اس کا فدیہ بھی دے سکتی ہیں، شرعی طور پہ ان کے لیے رخصت ہے اور اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا آدمی ہو جو بڑھاپے کی حدود میں پہنچ چکا ہو، اب اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اس کا فدیہ دے دیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ان بزرگ حضرات کے لیے ہے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دیں اور اپنے روزے کے بدلے میں ایک دن کا کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیں، لہذا اس سے ان کے روزے کی قضا ہو جائے گی اور اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لہذا اس کا خیال ہونا چاہیے اور اس کے اندر لحاظ ہونا چاہیے، اور ان مطابقت کے اندر اگر ایک انسان اہتمام کرے تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو لوگ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے بہت سخت وعید ہے، لہذا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی وعید نہیں ہے کہ وہ پوری زندگی بھی روزے رکھے تو اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا انسان کو کیا چاہیے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 148، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے
کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ادرک رمضان وعلیہ من رمضان شیء لم یغزہ ولم یتقبل منہ ومن صام تطوعا وعلیہ من رمضان شیء لم یغزہ فإنہ لا یتقبل منہ حتی یصومہ۔ مسند امام احمد کی صحیح درجے کی روایت ہے، جو آدمی ماہ رمضان کو پالے جبکہ صادقہ رمضان کے روزوں کی قضا ابھی تک اس کے ذمے میں باقی ہو، اس رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس طرح جو آدمی نفلی روزے رکھنے میں تو پابند ہو مگر اس کے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا ہو تو اس کے یہ نفلی روزے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہیں جب تک یہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے یا اس کی قضا نہ کر لے۔ تو رمضان کے روزوں کی بہت اہمیت ہے، ہمت کر کے اس کو رکھنے کی کوشش کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسان کامیابی اور کامرانی کو پانے والا بن جائے۔ اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب آخری مسئلہ آج کے جمعے کا یہ ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے مگر تراویح میں ڈنڈی مارتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تراویح کی اس قدر اہمیت دلائی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، فرمایا میں تو ڈر گیا کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ کر دی جائے اور تراویح کو تمہارے اوپر لازم نہ کر دیا جائے۔ اللہ نے رخصت اس لیے نہیں دی کہ اس میں ڈنڈی مارو، اللہ نے رخصت اس لیے نہیں دی کہ تراویح ہی نہیں پڑھو۔ اللہ کے بندو من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص طلب ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں انہوں نے رمضان شروع ہونے سے پہلے نیت کی ہے کہ میں 10 روزہ 12 روزہ 15 روزہ تراویح پڑھاؤں گا، اس کے بعد بالکل تراویح نہیں پڑھوں گا۔ یہ بات بہت زیادہ غلط ہے۔ ہمارے حفاظ جو تراویح پڑھانے کے شوقین ہوتے ہیں اور پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے الحمدللہ وہ کرتے ہیں، اور اس تکمیل کے بعد کون سی نماز اور کون سی تراویح یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ رمضان اس دن تک نہیں ہے جس دن تک ہم قیام اللیل کرا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، رمضان تو اختتام دن تک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تراویح 3 دن ضرور پڑھائی تھی لیکن پڑھی تو پورے رمضان تھی، ایک دن بھی اس کی ناغہ نہیں کری تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے برابر اس کا اہتمام فرمایا تھا، پڑھانے میں رخصت دینے کے لیے 3 دن امامت فرمائی، لہذا تراویح پڑھنے کی کوشش فرمائیں، تراویح پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ آخری ایک مسئلہ کہتا ہوں، صرف مسئلے کی حد تک سمجھیے، کوئی پولیٹیکل اس کا نظریہ نہیں ہے اور کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کے ہاں بڑا اہتمام ہو رہا ہے اجتماعی سحری کروانے کا، اجتماعی افطاری کرانے کا۔ اگر کسی کی ضرورت ہے وہ جائے، افطاری کرے، سحری کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو جشن منایا جا رہا ہے، جو ٹائم کو ضائع کیا جا رہا ہے، جو قبولیت کی مراحل کو تباہ کیا جا رہا ہے، جو وہاں پہ نشید قوالیاں اور نظمیں سنائی جا رہی ہیں، یہ سب غلط ہے، سب غلط ہے۔ ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی افطاری اور سحری کو خالص اللہ کے لیے کر لے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیتیں بحال ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔